اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ہی عورت کا حسن بڑوں بڑوں کو بہکا کر رکھ دیتا ہے۔ میں بھی ایک ایسی ہی حسن کی ملکہ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ حور پری کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن ہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت عورت تھی جسے اگر کوئی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو اس کے لیے اپنی نظریں چرانا ناممکن سا ہو جاتا۔ میرا تو پھر مالکن کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ تھا۔ یوں سمجھ لے کہ 24 گھنٹے میں اپنی مالکن کے پاس ہی ہوتا۔ پھر میں کیسے ان کے خوبصورت بدن سے اپنی نظریں چرا سکتا اور کیسے اپنے اندر کی خواہشات کو دفن کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ وفاداری نبھاؤں۔ لیکن ایک رات میں نے مالکن کو ایسے مخصوص لباس میں دیکھ لیا کہ پھر میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ اس رات میں غلطی سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں نے مالکن کو مخصوص لباس میں بستر پر نیم دراز دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان کی خوبصورتی پوری طرح میرے سامنے تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ تو بیٹھی لیکن انہوں نے وجود ڈھانپنے کے لیے اپنے اوپر کوئی چادر نہ ڈالی۔ اسی حالت میں وہ بستر پر بیٹھی میری جانب دیکھتی رہی اور میں ان سے اپنے مسئلہ بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ آہستگی سے اٹھی اور اپنے پرس سے کچھ رقم نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، یہ اپنے گاؤں میں بھجوا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے مالکن کے ہاتھوں سے رقم پکڑی تو ان کی نرم و ملائم حسین انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرا گئی۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کا مرد مجھے مجبور کرنے لگا میں بھی ہاتھ بڑھا کر مالکن پر سارے جذبات اور محبتیں نچھاور کر دوں۔ لیکن مالکن مجھے پیسے دینے کے بعد دوبارہ سے نریم دراز ہو گئی۔ بیڈ کے سامنے بڑی سی LED سکرین پر کوئی انگلش مووی لگی ہوئی تھی اور مالکن اس طرف متوجہ ہو گئی۔ میں مالکن کے خوبصورت وجود سے نظریں چراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا لیکن میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں وہ رقم تو اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھ لی لیکن میں اپنے جذبوں کو نہ سنبھال سکا۔ میں کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں انٹرکام پر مالکن کی کال آ گئی اور حکم ملا، میرے لیے دودھ کا گلاس لے آؤ۔ مالکن دودھ اسی وقت طلب کرتی تھی جب اس کی نیندوں زور پر ہوتی اور انہیں سکون کرنا ہوتا۔ میں نے مالکن کو دودھ دینے کے لیے جب باورچی خانے سے دودھ کا گلاس اٹھایا تو اچانک شیطانی آئیڈیا آنے پر میں نے ساتھ ہی کیبنٹ میں رکھی نیند کی ایک گولی نکالی اور دودھ میں ملا دی۔ یہ دعا گزشتہ دنوں میں نے اپنے لیے لا کر رکھی تھی کیونکہ اکثر رات کو مجھے نیند نہیں آتی۔ اسی خیال سے میں نے رکھی تھی کہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر لوں گا، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ دعا میرے علاوہ کسی اور کے کام آئے گی۔ میں نے دودھ کے گلاس میں گولی ملائی اور پھر مالکن کی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے تو میں سیکورٹی گارڈ تھا لیکن اس بنگلے میں نوکر کم رکھنے کی وجہ سے مالکن نے میری تنخواہ بڑھا کر ایکسٹرا کام بھی مجھے سونپ رکھے تھے۔ میں باورچی خانے کا کام بھی جانتا تھا اس لیے میڈم کے معمولی کام بھی خود ہی کر دیتا تھا، جس میں میری ایک ذمہ داری مالکن کو روزانہ سونے سے قبل دودھ دینا بھی تھا۔ مالکن کے دودھ دینے کے بعد ہی مجھے سونا نصیب ہوتا۔ خیر میں دودھ کے اندر نیند آور گولیاں ملا کر مالکن کے کمرے میں پہنچ چکا۔ مالکن نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور کہا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، میں بھی سو رہی ہوں، صبح مجھے جلدی آفس جانا ہے، لہٰذا تم صبح جلدی اٹھ جانا۔ مالکن کی بات پر میں نے سر ہلایا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا لیکن میرا دل بہت بے چینی کا شکار تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ کہیں اچھل کر باہر نہ آ جائے۔ مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب مالکن دودھ نوش کر لیتی اور میں اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ میں چوری چھپ کے کمرے کے چھوٹے سے سوراخ سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مالکن کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا اور مجھے تسلی ہو گئی کہ اب مالکن کی آنکھیں بند کر لیٹ چکی ہیں، تو میں نے احتیاطاً مزید 10 سے 15 منٹ انتظار کیا اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن جذبات میرے ڈر پر غالب آ گئے۔ مالکن اسی لباس میں بستر پر اوندھی لیٹی سو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بہت تیزی سے پھنکارے مار رہا تھا۔ پھر میں نے بے صبری سے اپنا یونیفارم کا جرس اتار کر ایک طرف رکھا اور جھٹ سے مالکن کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے مالکن کی سلکی اور نرم ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انہیں سیدھا کر کے پوزیشن بنانے لگا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ مالکن میں اپنے گاؤں کا سب سے مضبوط اور طاقتور نوجوان تھا جس کا قد لمبا اور جسم چوڑا تھا، لیکن شاید ہی میری بدقسمتی بن گئی جس لڑکی سے میں محبت کرتا وہ مجھ جیسے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے مہانور کے لیے رشتہ بھیجا
تو اس کے گھر والوں کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انکار کی وجہ میرا لمبا قد تھا۔ ماہنور کا کہنا تھا کہ میری قد و قامت کے سامنے وہ خود کو بچی محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لمبے چوڑے جسم پر مجھے فخر تھا وہی میری محبت چھیننے کا سبب بن جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ماہنور سے بات کروں گا۔ اگلے دن صبح جب وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی محبت کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کی سوچ مختلف تھی۔ وہ کہنے لگی اس کی سہیلیاں اس کا مذاق بنائیں گی، ہمارا کوئی میل نہیں ہے، اور وہ میرے جیسا لمبا چوڑا آدمی اپنے شوہر نہیں چن سکتی، اسے کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس جیسا ہو۔ ماہنور نے اپنے فیصلے پر اٹل تھی اور میرے جذبات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ اس نے منشی کے بیٹے کو چن لیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مالدار تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک عام مرد تھا جو اس کے زیادہ موزوں تھا۔ ماہنور کی اس بات پر میرے دل میں اس قدر توڑا کہ گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا اب میں شہر جا رہا ہوں، مجھ سے اب اس گاؤں میں نہیں رہا جائے گا۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ماہنور کا روگ میرے دل پر کیسے لگا تھا۔ اماں میرے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہنر آتا تھا جس سے کوئی نوکری مل سکتی۔ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے سامان اٹھایا اور شہر کا رخ کر لیا۔ شہر میں ایک عرصہ پہلے میرے گاؤں کا ایک دوست آیا تھا اور میں اسی کی مدد کی امید کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ تم زیادہ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، نہ ہی کوئی خاص ہنر رکھتے ہو، البتہ تمہاری لمبی چوڑی جسامت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ میں تمہارے لیے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں۔ پھر 1 ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ اسی دوران میری ہمت بھی جواب دے گئی اور میرا ذاتی خرچہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں سے اماں بار بار فون کر کے مجھے واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور میں واپسی کا ارادہ کر چکا تھا کہ اچانک میرے دوست نے بتایا کہ امیر عورت سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت میرے دوست کی میڈم تھی اور اسے ایسا گارڈ چاہیے تھا جس کی جسامت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بندوق وغیرہ چلانا نہیں آتی، کیونکہ گاؤں میں ہم کلہاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ میڈم کے زیادہ دشمن نہیں ہیں، بس دکھاوے کے لیے انہیں ایک گارڈ چاہیے، اس لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں۔ کل میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا۔ جب میں نے اس بڑے عالی شان بنگلے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ باہر ایک باورچی چوکیدار کھڑا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک مختلف دنیا میں پایا۔ جب میڈم ڈرائنگ روم میں آئی تو میں سانس لینا ہی بھول گیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ماہنور دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میڈم کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ میڈم کا حسن ماہنور سے کہیں زیادہ تھا اور اس کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی محبود ہو جائے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میڈم نے آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بھوری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے پسند کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ڈیل تو ڈیل ہے، کیا تھوڑی بہت لڑائی بھی جانتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گاؤں میں کئی دفعہ کشتی سے مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا۔ وہ بولی کہ میرا دشمن تو کوئی نہیں ہے، لیکن میری سب سہیلیوں کے پاس گارڈز ہیں، اس لیے مجھے ایسا گارڈ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے، اور تم بالکل ویسے ہی ہو۔ تمہاری نوکری پکی ہے، تمہیں یہاں رہائش ملے گی اور 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میڈم نے 28,000 تنخواہ بتائی، جو اس وقت کے حساب سے میرے لیے کافی مناسب تھی، اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور نوکری کو فوراً قبول کر لیا۔ ویسے بھی ڈگری کے اس شہر میں مجھے کوئی کام ملنے والا نہیں تھا،
اور میں واپس خالی ہاتھ گاؤں نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ نوکری کر کے بھی گاؤں جا کر مہانور کو غلط ثابت کر سکتا تھا۔ میڈم نے مجھے سیکیورٹی گارڈ والی وردی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تمہاری وردی ہوگی اور جب تم میرے ساتھ ہوگے تو تمہیں اسی وردی میں ملبوس رہنا ہوگا۔ جب میڈم اپنے کمرے میں ہوتی تو میں ان کے کمرے کے باہر ہی ارد گرد موجود رہتا اور جب وہ کہیں باہر جاتی تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا۔ میڈم کی عجیب و غریب مشاغل تھے۔ وہ بہت کم اپنے دفتر جاتی، زیادہ تر کسی کیفیٹیریا یا شاپنگ مال میں گھومتی پھرتی رہتی۔ انہوں نے مجھے ڈمی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس جو بندوق تھی میں وہ چلانا بھی نہیں جانتا تھا۔ میں بس میڈم کے پیچھے پیچھے چلتا، وہ میرے آگے آگے غرور سے قدم بڑھاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں میڈم کی نفسیات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں میں خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میڈم ایک شادی شدہ عورت تھی اور ان کا شوہر زیادہ تر بیرون ملک رہتا تھا۔ وہ یہاں بہت کم آتا تھا، اس لیے شاید میڈم اپنا سارا وقت شاپنگ مالز میں گزارتی۔ کچھ ہی دن میڈم کے ساتھ گزارنے کے بعد میں ان کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا۔ مہانور کو بھی میں نے بلا دیا۔ جب وہ شادی کر کے آگے بڑھ گئی تو میں کب تک اس کا سوگ مناتا رہتا۔ اماں مجھے بار بار گاؤں آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اماں کو اپنی نوکری کی خبر سنا دی اور کہہ دیا کہ میں اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میری ساری توجہ اور میرا سارا دھیان صرف میڈم کی طرف تھا۔ میں ہر وقت اپنی نظروں سے ان کے وجود کو تکتا رہتا۔ میرا بس چلتا تو میں ہاتھ بڑھا کر انہیں حاصل کر لیتا، لیکن وہ عالیشان محل میں رہنے والی امیر عورت میرے بس سے باہر تھی۔ پھر میری نوکری کے 10 دن بعد ہی میڈم کا شوہر بیرون ملک سے واپس لوٹا تو اسے دیکھ کر میرا دل جل اٹھا۔ وہ ایک عام شکل و صورت کا آدمی تھا جو میڈم کے ساتھ بالکل نہیں جچتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے دیکھا تو غصے میں میڈم سے پوچھنے لگا کہ یہ تم نے کس کو رکھ لیا؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا تمہیں کسی گارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈم نے آہستگی سے کہا، میری تمام سہیلیوں کے پاس محافظ ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا، اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن پھر بھی میں میڈم کے شوہر کو کافی دیر تک اس کی بلا وجہ انسلٹ کرتا رہا، مگر میڈم خاموشی سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا لگا۔ تاہم خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے برخاست نہیں کیا کیونکہ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران میڈم مکمل طور پر اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وہ نہ تو کسی شاپنگ مال گئی اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے نکلی۔ ایک رات میں نے میڈم کو اس قدر حسین اور دلکش لباس میں دیکھا کہ میری آنکھوں میں ان پر جم گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میڈم کی شادی کی سالگرہ تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کے لیے خاص طور پر تیار ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس رات میڈم بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ جب میں ڈیوٹی سے فری ہوا اور میڈم کا کہیں جانے کا ارادہ بھی نہ تھا تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ دل میں خواہشیں ابھر رہی تھی کہ میڈم سے اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ ایک ہفتے کے بعد جب ان کا شوہر واپس چلا گیا تو میڈم کے چہرے پر واضح مایوسی چھا گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد نہ وہ کہیں گئی اور نہ دوستوں سے ملی۔ وہ مکمل طور پر گھر میں نظر بند ہو گئی اور ان کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ ایک شام میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، جاوید میرے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا تم میرے پاؤں دبا سکتے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے ان کے قدموں کی جانب جھک گیا اور ان کے نرم و نازک پیروں کو اپنی مضبوط انگلیوں سے دبانے لگا۔ میڈم تکیے کے سہارے بیٹھی تھی اور کہنے لگی، تمہارے مالک کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاتی ہوں۔ خوشیاں تو جیسے مجھ سے روٹھ چکی ہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی دل خالی سا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرے۔ میڈم کافی دیر تک اپنے دل کی باتیں کرتی رہی اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میرے بھی دل میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے، لیکن میں ان کے پاؤں دبانے میں لگا رہا۔ میڈم نے بتایا کہ ان کی اور ان کے شوہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب وہ کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں مجھ سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میڈم کے والدین نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، اس لیے جب بھی ان کا شوہر بیرون ملک جاتا تو وہ یہاں تنہا رہ جاتی۔
انہوں نے کچھ دوست وغیرہ بنا رکھی تھی، مگر ہائی سوسائٹی کی یہ دوستیاں بھی صرف دکھاوا ہی ہوتی ہیں۔ سب ایک دوسرے سے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میڈم نے مجھے سیکورٹی گارڈ کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ جھوٹی دنیا بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے محسوس کیا کہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والی میڈم کے دل میں بہت سے دکھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ بہت اداس تھیں اور انہیں کسی کے ساتھ کی بھی ضرورت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لوں اور ان کی ساری اداسیاں دور کر دوں، لیکن میں ایک معمولی سا سیکورٹی گارڈ تھا۔ میں بس خاموشی سے انہیں سن سکتا تھا اور یہی کرتا رہا۔ کچھ دیر جب ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو میں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میرا دھڑکتا ہوا دل وہیں رہ گیا۔ پھر بار بار ایسا ہونے لگا، جب بھی میڈم تنہائی محسوس کرتی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتی، لیکن اس سے زیادہ وہ مجھ سے کبھی بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ مگر دھیرے دھیرے میں میڈم کے اور بھی قریب ہوتا گیا اور میرا دل پہلے سے زیادہ ان کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں انہیں مکمل طور پر حاصل کروں۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر ایک دن گاؤں سے فون آیا۔ اماں نے اچانک پیسوں کا مطالبہ کیا کیونکہ فصل بیماری لگنے کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی اور گھر کی حالت خراب تھی۔ اماں کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں سیدھا میڈم کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میڈم اپنے کمرے میں تھی اور ان کا لباس دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ دل بے چینی کا شکار تھا۔ میڈم بستر پر نیم دراز تھیں اور اپنی بری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری پوری بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے پرس سے ایک بڑی رقم نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میڈم کے وجود سے اٹھتی خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، پریشان نہ ہو، یہ پیسے اپنے گاؤں بھیج دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میرا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک لمبا چوڑا بھرپور آدمی تھا۔ آخر کب تک میں اپنی خواہشات کو دباتا رہتا؟ اس لیے میں نے غلط طریقے سے میڈم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میڈم نے مجھ سے دودھ منگوایا تو میں نے چپکے سے ان کے دودھ میں نیند کی گولی ملا کر وہ دودھ انہیں پیش کر دیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن گہری نیند سو چکی ہیں تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی جیکٹ اور شرٹ اتار کر میں نے سائڈ پر رکھی اور پھر جیسے ہی میں مالکن کے خوبصورت بدن کے قریب ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو، کیونکہ مالکن کو سیدھا کرتے ہی میری نظر ان سے بہتی ہوئی جاگ پر پڑی۔ یہ منظر میرے لیے قیامت خیز تھا۔ مالکن کو کیا ہوا؟ کیا نیند کی گولی نے ان کی یہ حالت کر دی تھی؟ میں نے مالکن کو بہت ہلایا، مختلف حربے کیے، لیکن وہ تو اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور مالکن کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن بدقسمتی ڈرائیور بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ پھر میں خود ہی جلدی سے گاڑی چلا کر ہسپتال پہنچا، لیکن ہسپتال والے اسے خودکشی کہہ کر میڈم کا علاج کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ڈاکٹر کو راضی کیا۔ میڈم کا علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ زہر کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میڈم کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پولیس آ چکی تھی۔ میڈم کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ پولیس والے بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میڈم کو کیا ہوا، لیکن میرے تو اپنے ہی ہوش اڑ چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا نیند کی ایک گولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ مجھے تو اپنے آپ سولی پر لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب میڈم ہوش میں آئی اور ان سے تفتیش شروع ہوئی تو وہ سر جھکا کر جو کچھ بولی وہ سن کر میرے اپنے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی انہوں نے زہر کھایا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پولیس والے جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے وہ شوہر کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ میڈم نے روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کی تھی کیونکہ انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا اعتبار کرتی تھی
انہوں نے اپنا سارا کاروبار بھی اپنے شوہر کو سونپ دیا تھا۔ وہ اپنی تنہائی میں کسی سچے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی، لیکن اس وقت ان کی جان نکل گئی جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر ان کا کاروبار سنبھالنے کے بہانے غیر عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورتوں کو نوکری پر رکھنے کے بہانے ان کو استعمال کرتا ہے، بیرون ملک کے دوروں کے بہانے وہ وہاں پر عیاشی کرتا ہے۔ میڈم نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف مکر جاتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح میڈم کو پتہ چل جاتا۔ جس دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی، اس دن میڈم کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نے کسی اور عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ انہیں لگا وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس ایک آدمی کے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوست نے نہ کوئی رشتہ دار